اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آیوڈین کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ گزشتہ چند برسوں سے آیوڈین کے بارے میں زیادہ سنا جا رہا ہے۔ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہوگا کہ آیوڈین آخر ہے کیا؟ یہ دراصل زمین میں موجود قدرتی اجزاء میں سے ایک ہے۔ اگر یہ اپنی قدرتی حالت میں موجود ہو تو زمین میں اگنے والی فصلوں کے ذریعے انسان اسے حاصل کر سکتا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن بدقسمتی سے اب یہ زمین میں موجود نہیں، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ مثلا گلیشیئر کے کٹاؤ اور پگھلنے، بار بار سیلاب آنے اور مصنوعی طریقے سے زیادہ فصلیں اگانے سے آیوڈین زمین میں تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور چونکہ انسان زمین میں اگنے والی اجناس پر ہی انحصار کرتا ہے، اس لیے آیوڈین کی کمی کا شکار ہو گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک فرد کے جسم میں آیوڈین کی روزانہ کی ضرورت تقریباً 50 ملی گرام ہے۔ تاہم اس اہم معدن کے ضمن میں یہ بات یاد رکھنے اور سمجھنے کی ہے کہ انسانی جسم میں ضرورت سے زیادہ آیوڈین ذخیرہ نہیں ہوتی، اور اضافی مقدار پیشاب کے راستے خارج ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جسم کو پھر اتنی ہی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذا میں آیوڈین کی کمی انسان کی صلاحیتوں پر خراب اثرات ڈالتی ہے۔ انسانی جسم کو ٹھیک طرح سے کام کرنے کے لیے آیوڈین کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ایسی غذائیں کھانی ضروری ہیں جس میں آیوڈین شامل ہو۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 1 ارب سے زیادہ افراد کو آیوڈین کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے خطرات کا سامنا ہے۔ آیوڈین کی کمی سے کم و بیش 50 بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، مثلا گھلڑ یا گوئٹر یعنی تھائرائیڈ گلینڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے گردن کے سامنے والے حصے میں سوجن، گونگا پن، بہرا پن، پیدائشی معذوری اور ذہنی اور جسمانی کمزوریاں شامل ہیں۔ اگر حاملہ عورت میں آیوڈین کی کمی ہو تو بچہ اس ضروری معدن سے محروم ہو جاتا ہے اور نتیجے میں دماغی اور جسمانی طور پر معذور ہو جاتا ہے۔ اگر ماں میں شدید کمی نہ ہو تو بچہ بظاہر تندرست نظر آتا ہے، لیکن ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے اور عموماً IQ کی سطح کم رہ جاتی ہے اس بچے کی، جس کے نتیجے میں کارکردگی کے لحاظ سے وہ اسکول میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر آیوڈین کی کمی کو بروقت پورا نہ کیا جائے تو بچہ جو بڑا ہوگا اس کی جسمانی و ذہنی حالت بگڑتی جائے گی۔ آیوڈین کی کمی کے باعث کثر ذہانت کی سطح میں کمی قومی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ انسان اپنی صلاحیتوں کا مکمل طور پر استعمال نہیں کر پاتا اور ترقی کے دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت 1 ارب 60 کروڑ میں سے 65 کروڑ 50 لاکھ افراد میں سوجن یعنی گوئٹر کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ بیماری آیوڈین کی کمی کی بدولت لاحق ہوتی ہے۔ گوئٹر میں گلے کے ارد گرد ورم یا سوجن ہو جاتی ہے، جو گلے کے خدود کے پھول جانے کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ غدہ ایک ہارمون خارج کرتا ہے جو انسانی ذہن کی نشو و نما کے لیے اشد ضروری ہوتا ہے۔ جب اس غدے کو آیوڈین نہیں ملتی تو یہ مطلوبہ مقدار میں ہارمون بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرتا ہے اور نتیجے میں پھول جاتا ہے۔ آیوڈین کی کمی سے پیدا ہونے والے مسائل میں جسمانی صلاحیتوں میں کمی سر فہرست ہیں۔ اس ضمن میں اہم بات جس کا عام طور پر خیال نہیں کیا جاتا وہ ذہنی صلاحیتوں کا متاثر ہونا ہے۔ آیوڈین کی کمی سے عام آدمی کی ذہنی صلاحیتوں میں کمی ہو جاتی ہے اور بعد ازاں یہ کمی دیگر مسائل کو جنم دینے کا سبب بنتی ہے۔ آیوڈین کی کمی سے انسانی جسم میں پیدا ہونے والے نقائص کی بدولت دنیا بھر میں تشویشناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق 1990 کی دہائی میں پیدا ہونے والے بچوں کی جسمانی نشو و نما میں نقص پائے گئے۔ ان بچوں پر کیے گئے تجربات سے معلوم ہوا کہ پیدائش سے قبل بہتر غذا کی عدم فراہمی کی بدولت ان بچوں میں نقائص پیدا ہوئے ہیں اور ان کا مرکزی اعصابی نظام تباہ ہو گیا۔
10 लाख خواتین کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کی زندگی کا ابتدائی دور معمول کے مطابق نظر آیا، لیکن وہ بچے جو اسکول جانے کی عمر کو پہنچ چکے تھے بصارت میں کمی کا شکار تھے، چند جزوی طور پر بہرے تھے، چند بھینگے پن کا شکار تھے اور چند ہگلے پن کا میں مبتلا تھے، جبکہ چند بچوں کی مختلف اعضاء میں نقائص پیدا ہو گئے تھے۔ اس طرح 50 لاکھ بچوں کی والدین کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے بچوں میں کس نوعیت کے نقائص موجود ہیں۔ آج وہ تمام بچے اپنی جسمانی نشو و نما میں خرابی اور ذہنی پسماندگی کا شکار ہیں جن کی غذا میں آیوڈین کی کمی تھی۔ اسی طرح پاکستان میں بھی بے شمار افراد کی غذاؤں میں آیوڈین کی کمی پائی جاتی ہے۔ ماہرین غذا کے اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں 66%، لاہور میں 87%، اسلام آباد میں 76% اور کوئٹہ میں 64% افراد آیوڈین کی کمی کا شکار ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک کے افراد اس وقت آیوڈین کی کمی میں مبتلا ہیں۔ پاکستان میں شروع میں یہ مسئلہ صرف شمالی علاقہ جات میں تھا، لیکن 1993 کی ایک سروے کے مطابق پاکستان کے بڑے شہروں میں رہنے والوں میں بھی آیوڈین کی کمی پائی گئی۔ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ایک آسان نسخہ تلاش کیا گیا۔ اگر غذا میں آیوڈین شامل نہ ہو تو آیوڈین حاصل کرنے کا دیر پا، سستا اور سہل طریقہ یہ ہے کہ نمک میں آیوڈین کو شامل کر دیا جائے۔ نمک چونکہ ہر گھر میں استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا آیوڈین ملے ہوئے نمک کی بدولت صنعتی ممالک میں ان صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آیوڈین ملے نمک کا استعمال امریکہ، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ میں اب سے 80 سال قبل شروع ہو چکا تھا۔ چین میں اس کا استعمال 1978 عیسوی میں ہوا۔ آیوڈین کھانے کا عمل بنگلہ دیش، بھارت اور ایران وغیرہ میں بھی شروع ہو چکا ہے، اور یہ نمک کھانا آیوڈین کی کمی سے پیدا ہونے والی تمام بیماریوں سے بچنے کا سب سے آسان، سستا اور مؤثر حل ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جن بچوں میں آیوڈین کی کمی ہے وہ آیوڈین ملا نمک استعمال کر کے اس کمی پر قابو پا لیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما صحیح طریقے سے ہو سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔